یہاں پہ جو زندگی تھی آپ بلیو کریں گے کہ یہاں سے جس دن یہ آپریشن ہوا اور اس کے بعد جب پاکستان کی یہاں پہ شیلنگ ہوئی، آپ یقین جانیے کہ لوگوں نے جو جانور تھے وہ گاڑیوں میں رکھے ہوئے تھے، لے کے انہیں بھاگ رہے تھے، اور یہاں پہ نیچے آ کے یہ سامنے یہاں پہ شیل لگا، جب ہم حیران ہوئے کہ یہاں پہ بہت سارے جانور جو یہاں پہ گھوم رہے تھے ان کا کوئی مالک ہی نہیں تھا۔ آپ بلیو کریے کہ یہ اتنا سٹرانگ ایکشن تھا کہ مطلب سب لوگ ایک دم سے حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے، اب تھوڑا زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پٹری پہ آ رہی ہے، اب جو ہے اب ڈر جو ہے اب لوگوں میں تھوڑا ختم ہوا ہے، کیونکہ جب لوگ زیادہ سے جو نیوز دیکھتے ہیں نا تو اس سے زیادہ لوگوں میں ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی کنٹریز میں چل کیا رہا ہے۔ تو جب تھوڑا سا ایک پازیٹیو سٹیپس پہ بات ہوتی ہے یا کچھ ایسا لوگوں کو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس میں کوئی ڈیسیزن لیں گی جس سے جو ہے اس معاملے کا کچھ حل ہو، اور یہ جو ہے دہشت گردی نہ ہو، پرابلمس نہ ہو، اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزرے۔ آپ بلیو کریں گے کہ یہاں پہ جو یہ جو ایریا تھا یہاں پہ بہت جلدی یہاں پہ جو زمینیں وغیرہ تھی لوگ اس کو بہت جلدی یہاں پہ بو دیتے ہیں، لیکن اس بار جو تھوڑا سا ڈر رہا اس کی وجہ سے لوگوں نے اب اس میں جو ہے بہت جلدی اسے جو ہے وہ بنا لیا، واپس سے جو ہے یہاں پہ ان دنوں میں دان لگایا جا رہا ہے۔ اور ایک طریقے سے اگر یہ آپ مطلب اس آپریشن سندور کو اب تھوڑا ٹائم بھی ہوا ہے، اب جو ہے اس کے بعد زندگی جو ہے آہستہ آہستہ معمول پہ جو ہے وہ آ چکی ہے تقریباً۔ دیکھیں آپ کی جیسے ہمارے دیش کی آن بان اور شان ہمارے پردھان منتری نریندر بھائی مودی جی نے جب پہلگام کے اندر ایک ٹیرر اٹیک نہتے پریٹکوں پہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہاں جہاں پہ بھی یہ ٹیرر کیمپ ہیں ان کو دھوست کریں گے، اور انہوں نے وہ کر کے بتایا۔ اس کے بعد جب 6 کے بعد جب دھوست کرنے کے بعد جب پاکستان نے ایک کائرانہ حرکت کی جس کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے شہر کو ہٹ کیا، سولینز کو ہٹ کیا پونچھ شہر کے، تو اس کے بعد یہاں کافی جو ایک وار کی سچویشن بنی رہی، مگر آج آپ پورے 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں یہاں عید کا تہوار بھی بنایا گیا، اس میں سبھی ہندو بھائی، سکھ بھائی، مسلم عیسائی سب نے بہت دھوم دھام سے بنایا، اور آج یہاں پہ یہ ماحول ہے کہ جو کھیتی باڑی بھی بیجی جا رہی ہے، جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی آمد و رفت ہے، اور پورا علاقہ جو اپنی دیش کی سینا کے ساتھ کھڑا ہے اس بارڈر میں یہاں پہ ہے۔ پونچھ میں بھی زندگی عوام ہے، اب آپ دیکھیں پونچھ کے اندر جو دوبارہ زندگی جو ایک چل رہی ہے، آمد و رفت بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی کھلی ہیں، شہر بھی کھلے ہیں، اسکول بھی کھل چکا ہے، اور گاڑیوں کا بھی آمد و رفت چل رہی ہے، جس سے ایک ماحول جو ہے بہت بہترین یہاں پہ بن چکا ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں خاص میں کہوں گا کہ جو پونچھ کے لوگوں نے یہاں پہ ملٹری کے ساتھ، پیراملٹری فورسز کے ساتھ جو کھڑے ہو کے اس سچویشن کا جو ہینڈل کیا ہے، میں خاص پونچھ کی عوام کو اور انڈین آرمی کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جو اس سچویشن میں وہ جو دیش کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو پیراملٹری فورسز نے اور خاص دیش کی جو فوج ہے انہوں نے ڈٹ کے جو پاکستان کی شیلنگ کا جو مقابلہ کیا۔ اور آج وہ خوف جو ہے آپ لوگوں کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوشنما ماحول ہے یہاں پہ۔ آج آپ دیکھیں کہ جو عید کا تہوار ہے بہت دھوم دھام سے بنایا گیا، جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شمولیت کی۔ ایک جس طرح سے پہلے جو آپ دیکھا کرتے تھے پونچھ کے اندر ماحول ہے، اسی طرح کا آج ایک ماحول بنا ہے۔ پنچ جسے کہ بیٹل فیلڈ آف کشمیر کہا جاتا ہے، ہمیشہ لڑائی جو ہے وہ کشمیر کی رہی ہے، لیکن لڑی ہمیشہ پنچ میں گئی ہے، چاہے وہ 47، 65، 71 اور ایک بار پھر 2025 میں بھی یہ لڑائی پنچ کی سرزمین پر لڑی گئی، اور یہاں کے بہادر لوگوں نے فوج، پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر جس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اور یہ لڑائی ہم پنچ والوں کے لیے، ہمارے پروجوں کے لیے یہ وراثت میں یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے۔ ہم 3 جنگیں پہلے دیکھ چکے تھے، 4تھی جنگ بھی ہم نے دیکھی، جھیلی، اور شاید ہندو، مسلم، سکھ سب کی شہادتیں یہاں پر ہوئی، 50 سے زیادہ لوگ یہاں پر زخمی ہوئے، 200 اس وقت جو گھریلو ڈھانچے ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جب سے سیز فائر ہوا ہے تب سے زندگی دوبارہ پٹڑی پر لوٹنی شروع ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے کام کاج میں جٹ گئے ہیں۔ اس بھیانک خواب کو ہم بھولے تو نہیں ہیں پوری طریقے سے، لیکن بھلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔
ادھر کی چلے